میرے رب کا نام ہے الرحمن، تقریباً 161 بار قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ میرے رب کا دوسرا نام ہے الرحیم، تقریباً 147 بار قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ میرے رب کا تیسرا نام ہے ارحم الراحمین، تقریباً 4 بار قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، اس کی مہربانی آپ کو سمجھ میں آ جائے، دنیا کے سب جھوٹے سہاروں کو آپ چھوڑ دیں گے، یہ گردن کسی اور کے سامنے پھر نہیں جھکے گی۔ اگر اس کی رحمتیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں وہ رب کتنا مہربان ہے، تو زندگی سے مایوسیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید باب کلام الرب مع الانبیاء، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفد آتا ہے، مہمان آئے، مہمانوں کے ساتھ حدیث کے راوی ثابت بھی موجود ہیں۔ تمام مہمانوں نے مل کر اتفاقی طور پہ طے کیا تھا کہ آج انس بن مالک سے سوال کون سا پوچھنا ہے۔ کہنے لگے رحمت کائنات کے خادم انس ہیں، ملاقات کرنی ہے، سب سے پہلا آپ کا سوال ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے پہلا کوئی اور سوال نہیں کرنا۔ سوال یہ ہے کہ انس ہمیں حدیث شفاعت سنا دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جو سفارش کریں گے اس کا تذکرہ کر دو۔ ہماری بھی میرے بھائیو ہماری بھی محفلیں ہوتی ہیں، گفتگو کیا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہے، کہاں سے محفل شروع ہوئی تھی کہاں ختم ہو گئی۔ یوں لگتا ہے کہ ہماری محفلوں سے شاید نیکی کا تصور ہی مٹ چکا ہے۔ وہ صحابہ تھے، حدیث کے راوی تھے، انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، کا آنے کا مقصد ایک ہے کہ ہمیں حدیث شفاعت سنا دو۔ اللہ کے رسول جو قیامت کے دن اہل ایمان کی سفارش کریں گے اس کا تذکرہ کر دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں امام الانبیاء نے سنایا تھا، رحمت للعالمین نے سنایا تھا، میدان محشر میں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الى ابراہیم فانه خلیل اللہ، پھر وہ اللہ کے خلیل کے پاس آئیں گے، اللہ کے خلیل فرمائیں گے اذهبوا الى موسیٰ فانه کلیم اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى عیسیٰ فانه روح اللہ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں وہ اللہ کی روح ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے لست لہا اہلا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن اذهبوا الى محمد، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، لوگ مل کے رحمت کائنات کی خدمت میں پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، مجھ سے درخواست کرنے والوں اس شفاعت کا حقدار بھی ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء نے کہا تھا لست لہا، ہم اس لائق، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، آپ دوسرے کے پاس جائیں، رحمت کائنات فرمائیں گے انا لہا، اس کا مستحق میں ہوں، یہ مقام میرے رب نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنے رب کی تسبیح بیان کروں گا،
حمد بیان کروں گا، وہ حمد بیان کروں گا کہ آج وہ حمد کے کلمات اس وقت بھی میرے رب نے مجھے عطا نہیں فرمائے ہیں۔ پھر وہ حمد بیان کی جائے گی، فَأَضَعُ رَأْسِي، میں اپنے سر کو پھر سجدے میں رکھ دوں گا، رب کی تسبیح بیان کروں گا، حمد بیان کروں گا، اور ایسے حمد کے دوران پوری انسانیت میدان محشر میں رحمت کائنات کی تعریف بھی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل یسمع، سر کو اٹھاؤ، اب مانگو سنا جائے گا، سر توتا سوال کرو عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا سفارش کرو قبول ہو جائے گی۔ رحمت کائنات میرے اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، پہلا سوال ہوگا امتی امتی۔ اللہ، میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، میں اپنی ذات کا سوال نہیں کرتا، میں اہل بیت کا سوال نہیں کرتا، میں رشتہ داروں کا سوال نہیں کرتا۔ اہل مکہ اہل مدینہ بھی کہہ سکتے تھے، انصار اور مہاجر بھی کہہ سکتے تھے، کہا اللہ امتی امتی، اللہ میرا سوال ہے میرے امتی میرے امتی۔ امتیوں ذرا سوچ لو، آپ کے پیغمبر آپ سے کتنی محبت کرتے، اور بدلے میں آپ نے کیا کیا ہے، وہ اپنے رب سے کس طرف کس خلوص اور محبت سے مانگیں گے، امتی امتی، اللہ میرے امتی اللہ میرے امتی۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے انطلق اخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، میرے پیغمبر جاؤ، جس دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جنت کی طرف لے آؤ، اسے بھی جہنم سے آزادی دلوا دو۔ آپ فرمائیں گے میں جاؤں گا، لوگوں کو جنت کی طرف لاؤں گا، پھر واپس لوٹاؤں گا، وہی جگہ ہوگی، میری پیشانی پھر سجدے میں جائے گی، رب ذوالجلال پھر سے اعلان کریں گے یا محمد ارفع راسک کل یسمع، سر توتا وشفا تو شفا، رحمت کائنات سر اٹھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرو مل جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اللہ پھر بھی وہی سوال ہے، سوال نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، الفاظ نہیں بدلے، محبت کا انداز دیکھیں امت سے محبت کتنی ہے۔ اللہ میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، رب ذوالجلال فرمائیں گے انطلق اخرج من کان فی قلبہ ادنی ذرۃ من ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے، جس دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جنت کی طرف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں جاؤں گا، لوگوں کو جنت کی طرف لے آؤں گا، پھر لوٹوں گا، پھر واپس آؤں گا، اسی جگہ پہ پہنچوں گا، پھر پیشانی سجدے میں رکھوں گا، پھر رب کی طرف سے وہی اعلان ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر توتا کل یسمع وشفا تو شفا، رحمت کائنات اٹھیں، مانگیں، سوال کریں، سفارش کریں، آپ کے سوالوں کو قبول کیا جائے گا۔ میں پھر وہی سوال کروں گا امتی امتی، اللہ میرے امتی اللہ میرے امتی۔ اس حدیث کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر مجھے اور آپ کو اتنا زندگی میں سمجھ میں آ جائے نا ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کی قسم میں رحمت کائنات کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑے۔ اگر اتنا اندازہ ہو جائے، اگر اتنا خیال، اگر اتنا عقیدہ بن جائے کہ رحمت کائنات کو امت سے کتنی محبت تھی، میرے بھائیوں پھر کسی سنت کو چھوڑنے کے لیے کبھی دل گوارا نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال سے تیسری بار کہیں گے امتی امتی، اللہ میرے امت اللہ میرے امتی۔ رب ذوالجلال بھی ارحم الراحمین ہے، فرمائیں گا انطلق اخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 ذرۃ من ایمان، اے رحمت کائنات جائیں، اب جس کے دل میں تھوڑا، رب فرمائے گا اس سے تھوڑا، رب فرمائے گا پھر اس سے تھوڑا اگر ایمان ہے اسے بھی جنت میں لے آئے۔ یہ ایمان توحید کا تقاضا کرتا ہے، یہ ایمان کیا ہے، یہ دولت توحید ہے، یہ ایمان کیا ہے، یہ عین فطرت ہے، یہ ایمان کیا ہے، یہ شرک سے برات ہے،
یہ ایمان کیا ہے؟ یہ حقیقی نفاق سے برات ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا ایمان موجود ہے تو جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جنت کی طرف لے آئیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ اتنی حدیث بتائی تھی، بصرہ کے لوگ کہتے ہیں انس سے تو سن لیا ہے، ذرا اس کے قریب ان کے شاگرد حسن بصری کا گھر بھی موجود ہے، ان کے پاس بھی چلتے ہیں، ذرا یہی ایمان افروز تذکرہ ہو جائے گا۔ وفد پھر سے ان کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں جئنا من عند حسن انس، اے حسن ہم تو ابھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر آئے ہیں، حدیث شفا انہوں نے سنائی تھی۔ حسن بصری فرماتے ہیں انس سے بھی سن کے آئے ہو، اب ذرا مجھ سے بھی سن لو، میں بھی حدیث شفاعت بتانا چاہتا ہوں۔ انس بن مالک نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی بار بھی آؤں گا۔ 3 بار سدے کا تذکرہ اپنی جگہ، لیکن چوتھی بار بھی سدے کا تذکرہ موجود ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میں چوتھی مرتبہ بھی آؤں گا، لیکن جب سر اٹھاؤں گا تو اب سوال کا انداز بدل جائے گا، میں کہوں گا اللہ اب تو میں یہ بھی مانگتا ہوں کہ جس نے زندگی میں کہا ہے لا الہ الا اللہ، میں اس کے لیے بھی سوال کرتا ہوں اللہ اس کو بھی جہنم سے آزادی مل جائے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ عقیدہ توحید سمجھ میں آیا کہ میرے رب کی مرضی ہے جس کی التجا قبول کرے، میرے رب کی مرضی ہے قبول نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مقام نہیں ہے، لیکن وہ عزتی مجھے میری عزت کی قسم ہے، وہ جلالی مجھے میری جلالت کی قسم ہے، وہ کبریائی مجھے اپنی کبریائی بڑائی کی قسم ہے، وہ عظمتی مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے۔ لاخرجن من قال لا الہ الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو اور زندگی میں شرک نہ کیا ہو، شرک سے بری ہو کر اس نے زندگی گزاری ہو، رب کی ذات رب ذوالجلال 4 بار قسم اٹھا کے فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ میرے بھائیو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ارحم الراحمین کی رحمت ہے، یہ ہے الرحمن کی رحمت، یہ ہے الرحیم کی رحمت، یہ ہے ارحم الراحمین کی رحمت۔ میرے بھائیو اگر رحمت کے رب کے یہ انداز سمجھ میں آ جائے نا، اللہ کی قسم میں کوئی مسلمان قبر کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ اگر رب کی یہ رحمت سمجھ میں آ جائے کوئی مسلمان غیر اللہ کے نذرانے نہیں دے گا۔ اگر اللہ کی یہ رحمت سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائیوں کوئی بھی مسلمان ہاتھ اٹھا کر کبھی غیر اللہ سے سوال نہیں کرے گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ رب جو اتنا عطا کرنے والا ہے، رب جو اتنا دینے والا ہے، اس رب ذوالجلال کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں۔ میرے بھائیو آئیں رب ذوالجلال کی رحمتوں پہ غور کریں، پھر رب کی رحمت کا دوسرا منظر بھی ذرا سنتے جائیں۔ رحمت کائنات نے دوران جنگ دیکھا تھا، جنگ کے قیدیوں میں دیکھا تھا، تڑپتے ہوئے پریشانی کے عالم میں ایک ماں کو دیکھا تھا، تعجب میں حیرانگی میں اپنے بیٹے کی تلاش میں کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے۔ ماں کو ہی معلوم ہوتا ہے بیٹے کی محبت کتنی ہے، دنیا کے کوئی لفظ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ دنیا میں سب سے بڑھ کے اگر محبت کی مثال ہمارے پاس موجود ہے تو ایک ماں ہے، اس کا دل ہے، اس میں محبت کے جذبات موجود ہیں۔ اس بڑھ کے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ماں کے دل میں محبت کتنی ہوتی ہے، شاید اسے ماں ہی اپنے انداز میں بیان کر سکے۔ رحمت کائنات نے ماں کو دیکھا تھا تڑپتے ہوئے پریشانی کے عالم میں، ننھے سے بچے کو اٹھا لیتی ہے، پریشانی کے بعد اسے ملتا ہے، اٹھایا سینے سے لگا لیا، دودھ پلانے لگے۔ ذرا اس منظر پہ غور کریں، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، حالانکہ ماں بچے کو دودھ پلائے اس کے لیے پردہ تو لازم ہوتا ہے۔ اس ماں کے دل میں بیٹے کی محبت کا اتنا عجیب منظر تھا، وہ اطراف میں ارد گرد والے سب لوگوں کو بھول گئی تھی۔
کیونکہ بیٹا نہیں مل رہا تھا، بیٹا غائب ہو گیا تھا۔ جدائی کے بعد جیسے ملتا ہے سینے سے لگا کے دودھ پلانے لگتی ہے، وہ بھول گئی کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ بیٹے کی اس قدر محبت دل میں موجود تھی۔ رحمت کائنات نے محبت کے اس منظر کو دیکھا، صحابہ سے کہنے لگے، صحابیوں اب اتنا تو بتا دو، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، صحابیوں کیا یہ ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ ارحم بہذہ من ولدہا، صحابیوں ماں کی محبت کا منظر تم نے دیکھا ہے، لیکن رب کی محبت اور رحمت کے مقابلے میں ماں کی محبت کچھ حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اللہ تو اس سے بڑھ کے اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرنے والا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس بچے کے انداز کو آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ کو اس مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ ماں ڈانٹتی بھی ہے نا، پھر بھی بچہ ماں کو ہی چمٹ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ دور کیوں نہیں جاتا؟ ماں غصہ بھی کرتی ہے، یہ بچہ پھر دامن کو تھام لیتا ہے، ماں ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہے، لاٹھی بھی اٹھا لیتی ہے، مارنے بھی لگتی ہے۔ بچہ شاید اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے وہ دوڑ کے دور نہیں جاتا، وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے پھر سے اپنی ماں کو چمٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے معلوم میں ملے گا تو یہاں سے ملے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے چاہے سزا بھی دے رہی ہے ڈانٹ بھی رہی ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے یہ محبت کا مقام ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے یہ ماں جتنی بھی ناراض ہوگی پھر اس کے مرتبے پہ آ کر کوئی اور محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس معصوم بچے کی ادا سے سمجھ لو دور جاؤ گے تو پھسل جاؤ گے، دور جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے۔ مانگنا ہے تو پھر بھی رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ سوال کرنا ہے تو پھر بھی رب ذوالجلال سے سوال کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کو سمجھ لیں، وہ رب ذوالجلال کتنا مہربان ہے۔ میرے رب کا ایک نام ہے القہار، شاید 30 پاروں میں آپ کو 6 بار ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ 30 پارے پڑھیں قرآن کے، صرف 6 بار ملے گا۔ میرے رب کا نام القہار صرف 6 بار ملتا ہے، الرحمن 161 بار ملتا ہے۔ ذرا بات پہ غور کریں۔ الرحیم 147 بار ملتا ہے، ذرا اس انداز پہ غور کریں۔ میرے رب کا سارا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑھ کے کوئی آیت ملتی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 114 بار میرا رب ایک ہی جملے کو دوہرا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ ہر سورت سے پہلے کوئی اور آیت بھی آ سکتی تھی، ہر سورت سے پہلے کوئی اور جملہ بھی آ سکتا تھا، ہر سورت سے پہلے کوئی اور پیغام بھی مل سکتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں یہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال مجھے آپ کو کل کائنات کو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جس رب کا کلام پڑھنے لگے ہو اس کا تعارف ہے وہ ہے اللہ، وہ ہے الرحمن، وہ ہے الرحیم۔ میرے رب کے 3 نام ایک ہی آیت میں 114 بار آتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ اس انداز کو ذرا سمجھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی، اور قبرستانوں پہ جو اتنا رش لگتا ہے اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک انگریز مسلمان کے جملے تھے، دوران گفتگو یاد آ گئے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ وہ مسلمان ہوا تھا، اس نے باقاعدہ پاکستان کا نام لے کر بیان دیا تھا۔ کہا تم کیا کہتے ہو پاکستان میں اسلام ہے؟ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن سمجھانا چاہتا۔ وہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو پاکستان میں اسلام ہے؟ کہا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اسلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا جب اللہ اکبر کی صدا آئی تھی میں تو مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، لیکن جتنے لوگ مسجد میں تھے اس سے کہیں زیادہ قبرستان میں موجود تھے، اس سے کہیں زیادہ کسی قبر پر رش تھا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ غیر مسلم جب مسلمان ہوا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کی رحمت اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ مساجد آباد ہو جائیں گے،
یہ نمازی بڑھ جائیں گے، یہ سجدہ کرنے والے بڑھ جائیں گے. پھر یوں لگے گا دکاندار کو کہ اللہ اکبر کی صدا کے بعد جو میں جیب میں ڈال رہا ہوں نا شاید وہ حلال نہیں ہے. پھر تاجر کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حی علی الصلاۃ کی صدا کے بعد جو میں ڈیلنگ کر رہا ہوں وہ میرے لیے جائز نہیں ہے. اگر عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے، اگر رب ذوالجلال کی رحمت سمجھ میں آ جائے، پھر ملازمت کرنے والے ملازم کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر کی صدا کے بعد ملازمت کا ٹائم نہیں ہے، یہ میرے خالق کا ٹائم، یہ میرے مالک کا وقت ہے، یہ رب ذوالجلال کا وقت ہے. میں پوچھتا ہوں یہ محبت کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت پہ غور کریں، رب ذوالجلال کی محبت پہ غور کریں. وہ رب کس قدر ارحم الراحمین ہے. میرے بھائیوں، میرے رب کا دوسرا نام ہے الودود. فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارا رب پکڑے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر معاف کرے مغفرت پہ آئے تو پھر اسی کا ہی تعارف ہے وہو الغفور الودود. وہ الغفور بھی ہے تو الودود بھی ہے. آپ پر کوئی ظلم کرے آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ درگزر کر سکتے ہیں، معافی طلب کرنے کے لیے آ جائے آپ درگزر کر سکتے ہیں. لیکن آپ زندگی بھر کہتے رہیں گے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، بھول نہیں سکتا. میں نے معاف کیا ہے لیکن میں بھولوں گا کبھی نہیں. میں معاف تو کر سکتا ہوں لیکن پہلے والا معاملہ کبھی نہیں ہوگا. اس رب کے تعارف کو دیکھیں، فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، میں معاف بھی کرتا ہوں تو میں گنہگار سے محبت بھی کرتا ہوں. وہ کس قدر محبت. سورہ صاد وہ منظر تھا، رحمت کائنات نے فرمایا جب میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا تھا، جب میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا تھا. شاید کوئی میرا بھائی پوچھ لے کہ رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا، آنکھ سے نہیں دیکھا، معراج کی رات بھی نہیں دیکھا، چہرے کے آنکھ سے بھی نہیں دیکھا. ذرا جواب مکمل سمجھ لینا. میرے نبی نے عرش کے رب کو دیکھا ہے تو دل کی نگاہ کے ساتھ دیکھا ہے، خواب کی حالت میں دیکھا ہے. فرمایا میں نے خواب کی حالت میں اپنے رب کو دیکھا تھا. رب ذوالجلال نے دوران خواب مجھے کہا تھا اے محمد مانگو کیا مانگتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو کیا سوال کرتے ہو. میرے بھائیو، رب کے دیدار کے دوران رحمت کائنات نے کچھ مانگا ہوگا تو بڑا اہم مانگا ہوگا. دعا کو یاد کر لے، اس دعا کو ذہن نشین کر لیں، زندگی کی قیمتی ترین دعا ہے. فرمایا میرے صحابیوں، میں نے کہا تھا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون وانت اغفر لی وترحمنی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ نیکیوں کے عمل کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اللہ فتنے آتے ہیں، اللہ گمراہیاں آتے ہیں، اللہ ضلالتیں آتی ہیں، کئی گمراہیاں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. اللہ فتنوں کے آنے سے پہلے تجھ سے میں دنیا سے رخصت ہونے کا سوال کرتا ہوں، اللہ معافی مانگتا ہوں، تغفر لی وترحمنی تیری رحمتوں کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک، اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت مانگتا ہوں. وحب عمل یقربنی الی حبک، اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. بڑی مانگی ہیں دعائیں، سوال کرتے بیت گئی ہے یہ زندگی، بڑی کی ہیں رب سے التجائیں. کبھی تہجد کے لمحات میں، کبھی رات کے اوقات میں. وہ آنکھ جو کھلی تھی تو زبان پہ سوال آ گیا تھا، اللہ میری یہ مشکل، اللہ زندگی کی یہ مصیبت، اللہ زندگی کی یہ پریشانی ٹال دے. بڑے سوال کیے ہیں لیکن مانگو اپنے رب سے، کرو وہ سوال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تیرا محبوب بن جاؤں، اللہ تو میرے ساتھ محبت کرے، اللہ تو میرے ساتھ راضی ہو جائے. میرے بھائیو، ساری دنیا دشمن بن جائے، رب کی محبت ملے تو اور کیا چاہیے.
ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن رب راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر بھی بیان فرمایا تھا. فرمایا میرے محبوب مجھے بستر پہ نظر نہیں آئے, اندھیری رات تھی, تلاش کیا, ہاتھوں کو آگے بڑھایا, فوقعت یدی علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ہاتھ میرے نبی کے قدموں سے ٹکرا گئے. فاذا ہوا ساجد, میں نے دیکھا رحمت کائنات سجدے میں ہے. زبان پہ سوال ہے, زبان پہ سوال ہے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اللہ میں تہجد کے سجدوں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھ سے راضی ہو جا, مجھ سے ناراض نہ ہو جا. اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. سجدے میں مانگا ہے تو اتنا مانگا ہے سبحان رب اللہ. یہ تھکاوٹ کے سجدے, یہ پریشانی کے سجدے, یہ اکتاہٹ کے سجدے, یہ امام پر تنقید کے سجدے, یہ ناراضگی کے سجدے, یہ پریشانی کے سجدے, یہ سستی کے سجدے, ان کو بدل دو. سجدے وہ کرو کہ یہ سجدے رب کی محبت کے سجدے والے بن جائیں, یہ خلوص والے سجدے بن جائیں, یہ رب کی رضا کے سوالوں والے سجدے بن جائیں, یہ رب ذوالجلال کی محبت کے مطالبوں والے سجدے بن جائیں. اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں. یہ مسجد بھری ہوئی ہے, ناراض نہ ہونا, سوال کا حق تو رکھتا ہوں. میرے کتنے بھائیوں کو سجدے کی یہ دعا یاد ہے جو میرے نبی نے مانگا تھا, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک. اللہ اکبر. یہ ہے توحید. اٹھے تھے تو حمد بیان کی تھی, سوئے تھے تو حمد بیان کی تھی, سورج غروب ہونے لگا تھا رحمت کائنات نے رب کی حمد بیان کی تھی, اشراق کا وقت ہوا تھا تو حمد بیان کی تھی, زندگی میں مشکلاتیں آئی تھی تب بھی حمد بیان کی تھی, اگر خوش ہوئے تھے تب بھی حمد بیان کی تھی. میرے نبی کا سارا زندگی کا دور رب کی حمد میں گزر گیا تھا, پھر بھی کہا تھا لا اوصی ثناء علیک, اللہ تیری تعریفوں کا حق محمد بھی ادا نہیں کر سکا صلی اللہ علیہ وسلم. سوچیں اس رب کی تعریف کیا ہوگی, اس کے حمد کے کلمات کیا ہوگی, اس کی تعریف کا پھر حق کیسے ادا ہو سکتا ہے. انت کما اثنیت علی نفسک, اللہ میں سجدوں میں کہہ رہا ہوں, اللہ میں تہجد کے سجدوں میں کہہ رہا ہوں, میں تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا. اللہ تو ایسا ہے جس طرح تو نے اپنے لفظوں میں اپنی تعریف کی ہے. میرے بھائیو یہ ہے عقیدہ توحید. اگر محبت سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائیو رب کا نام ہے الودود, جو والدین سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہے, جو والد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. جو حقیقی ماں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے الودود. اس کا تعارف یاد رکھیں. یہی عقیدہ توحید ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, رب کے اچھے نام میں اس کے ذریعے اسے پکارو. میرے رب کا نام ہے الرزاق. رزق تو سب کا مسئلہ ہے اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ناراض نہ ہونا. دکاندار کو ایسا لگتا ہے کہ نماز بھی میری زندگی میں اتنی عام نہیں ہے جتنا رزق کی تلاش میرے لیے اہم ہے. اگر اس کے لیے نماز عام ہوتی تو دکان بند کرتا نا, اس نے نہیں کیا. ہمیں شاید ایسا لگتا ہے کہ نماز اتنی عام نہیں ہے جتنا مہمان کی محفل عام ہے. اگر نماز اہم ہوتی تو مہمان کی محفل تو رخصت ہو جاتی نا, لیکن نہیں ہوئی تھی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا کاروبار نماز سے عام ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. رب نے فرمایا تم وہی ہو جو دنیا سے محبت کرتے. تم کے تو کیا ملتا ہے ذکر میں, کیا ملتا ہے نماز میں, کیا ملتا ہے سجدوں میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم نے کہا پیسہ عام ہے نماز عام نہیں ہے. یہ قرآن کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں ہے. تم نے کہا دولت عام ہے, دکان عام ہے, مہمان عام ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم تو دنیا سے محبت کرتے ہو. نماز سے محبت ہوتی تو ماتھا سجدے میں ہوتا نا, نماز سے محبت ہوتی تم قیام میں ہوتے, تم رکوع میں ہوتے, تم تشہد میں ہوتے. نماز سے محبت ہوتی تو اللہ کی قسم میں مسجد ویران نہیں ہوتے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, تم وہی ہو جلدی سے ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو, تم تو آخرت کو بھول جاتے ہو. کلا
बल्ला तुकरिमून अल-यतीम वला तहाज़्ज़ून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून अत-तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा। रब ने फरमाया तुम्हारी तो सब मोहब्बतें दौलत से। सूरह फज्र, व तुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा, तुम्हारी सब मोहब्बतें दुनिया के साथ हैं। और वाक़अतन ऐसा है, हकीकतन ऐसा है। हमें रब की मोहब्बत याद नहीं। ऐसा क्यों होता है? हमारा मसला है रिज्क, हमारा मसला है माइशत, हमारा मसला है गुजरान, हमारा मसला है तिजारत, हमारा मसला है मुलाजिमत। हमने ये नहीं सोचा कि दुकान से रिज्क तो नहीं आता, हमने ये नहीं सोचा कुर्सी से रिज्क तो नहीं आता, हमने ये नहीं सोचा कि रिज्क के मालिक ये लोग नहीं है। अल्लाह पे रिज्क कहां से मिलता है? फरमाया वफिस समाए रिज़्कुकुम, तुम्हारा रिज्क तो आसमान से आता है। 1 घंटा लगा लो या 24 घंटे लगा लो, आता है तो कहां से आता है? वफिस समाए रिज़्कुकुम, तुम्हारा रिज्क तो आसमान से आता है। देने वाला कौन है? वह रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, वह रज़्ज़ाक़ है, बड़ी कुव्वत वाला है। अल्लाह अकबर। जिसे एक दाने की जरूरत है उसे दाना देता है, जिसे एक टन की जरूरत है उसे 1 टन दे देता है, जिसे 1 मन की जरूरत है उसे 1 मन दे देता है। सब लोग जानते होंगे, जिसने 8वीं क्लास की इंग्लिश पढ़ी होगी उन्हें तो ज्यादा याद आ जाएगा। दुनिया में एक परिंदा है पेंगुइन, वो बर्फ के इलाकों में मिलता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ी हैरत होगी इस बात पे, जब वो पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, जब उसकी मां उस बच्चे को जन्म देती है, तो क्या आपको मालूम है उसका पहला रिज़्क क्या होता है? उसका पहला खाना क्या होता है? उसकी पहली खुराक क्या होती है? मेरे रब का नाम है रज़्ज़ाक़। उसने रिज़्क का इंतजाम कैसे किया है, ये मिसाल भी समझ में आ जाए। अल्लाह की कसम में हम गैर के दर पे नहीं जाएंगे, गैर का नजराना कभी नहीं देंगे, गैर के सामने माथा नहीं टेकेंगे। हमें रिज़्क का मसला समझ में आ जाएगा। उस बच्चे की जिंदगी की जीवन की पहली खुराक यह होती है कि उसके वालिद के मुंह में एक थैली रब ने बना दी है, उस थैली के अंदर उसका रिज़्क रखा हुआ है। उसके जन्म से पहले पहले उसका वालिद उसका रिज़्क वहां, उसकी खुराक वहां संभाल के रख देता है। आपको ताज्जुब होगा कि वो कई किलोमीटर सफर करके दूर भी चला जाता है, लेकिन उसके मुंह में उसके बच्चे का जो रिज़्क मौजूद है वो कभी खाता नहीं है। उसे मालूम है कि मेरे बच्चे की पहली खुराक होगी, ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सबब होगा। अल्लाह के बंदो, उसके लिए कौन इंतजाम करता है? वो है रज़्ज़ाक़। रिज़्क की तलाश में निकले तो रज़्ज़ाक़ भूल गया, इतना घाटे का सौदा। रिज़्क की तलाश में निकले, रिज़्क वाला रब भूल गया, इतना नुकसान वाला सौदा। मेरे भाई, अगर वो पाबंदी लगा दे तो कहां से लाओगे? वो आसमान से नाजिल ना करे तो कहां से लाओगे? अगर वो रब्बे ज़ुल जलाल का साले पैदा कर दे तो कहां से लाओगे? ये सारे इंतजाम किसने किए थे? वो ही अर्रज़्ज़ाक़ रब्बुल आलमीन है। उस रब ने तो आपको मिसाल दी है ना, उस रब ने आपको मिसाल दी है ना। फरमाया कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फी सौफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा कुतिलल इंसानु मा अकफ़रा मिन अय्यि शैइन खलक़ा मिन नुत्फ़तिन खलक़हु फ़क़द्दरा सुम्मा अस्सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा कल्ला लम्मा यक़ज़िम अमरा। यह सब कुछ क्या है? फरमाया मौत मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, रिज़्क का इंतजाम मैं करता हूं। ये जो तुम दाने फेंक के आते हो, इन्हें उगाता कौन है? इन्हें जिंदगी कौन देता है? तुमने कहा जमीन से निकलता है, लेकिन उसे जिंदगी देने वाला कौन है? वो है अकेला अल्लाह। इसे उगाने वाला कौन है? वो है अकेला अल्लाह, वो रज़्ज़ाक़ है। अगर रिज़्क का मसला समझ में आ जाए तो मसला तौहीद भी समझ में आ जाएगा। मेरे रब का नाम है रज़्ज़ाक़, उसने आपको इतना दे दिया, फिर गैर के दर पे क्यों जाते हो? वो अता करने वाला है, फिर गैर के दर पे क्यों जाते हो? मेरे भाई, उसका नाम है अल खालिक। जरा उसके इस नाम पे भी गौर करें। फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। हमने इसे मिट्टी से बनाया था, फिर नुत्फे से बनाया था। अल्लाह, फिर ये जो इतना शाहकार बना था वो कैसे बन गया था? एक नुत्फे से इतनी बड़ी तख्लीक बन गई थी। अल्लाह, ये कैसे हुई थी? फरमाया सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा,
پھر 40 دن اس کو ماں کے رحم میں گزرے تھے، پھر یہ نطفہ بدلا تھا، یہ علقہ بن گیا تھا، یہ خون بن گیا تھا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس خون کے بعد اسے 40 دن گزرے تھے، پھر یہ گوشت کی بوٹی بن گیا تھا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیوں کو بنایا تھا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا تھا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کی تخلیق کی تھی، آنکھ بنائی تھی، زبان دی تھی، دل دیا تھا، کان بنائے تھے، سماعت بنائی تھی، بصارت بنائی تھی۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، یہ کیا تھا؟ اس کا وجود نہیں تھا، اس کا تذکرہ نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو بنایا تھا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، ایک نطفے سے اتنا شاہکار بنا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ الخالق۔ اگر میرا رب نطفے کو نہ بدلتا تو تو نہ ہوتا، اگر میرا رب علقہ کو خون کو نہ بدلتا تو تو نہ ہوتا، اگر میرا رب گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں میں نہ بدلتا تو تو نہ ہوتا، اگر ہڈیوں کے اوپر گوشت نہ چڑھایا جاتا تو تو نہ ہوتا۔ میرے بھائی، جس رب نے اتنا شاہکار بنایا تھا، ہم اسی رب کو بھول گئے، اسی خالق کو بھول گئے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یہ میرے رب کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اپنے خالق رب العالمین کو پکارو، اس کے ذریعے دعائیں کرو، اس کے ذریعے مانگو۔ غیر سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قبول کرنے والا ہے کون؟ اللہ۔ میرے رب کا ایک نام ہے المجیب، مانا کہ قبول کرنے والا، جو تم مانگو وہ عطا کرنے والا۔ اللہ اکبر، وہ کیسے عطا کرتا ہے، وہ کتنا عطا کرتا ہے؟ ذرا سورہ ابراہیم کے اس منظر کو بھی پڑھ لیں۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بارش کو برسایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے کشتیوں کو سمندروں میں چلا دیا، وہ اللہ ہی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، کشتیوں کا نظام، ناروں کا نظام، ان سب کو چلانے والا کون ہے؟ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ان نہروں کا نظام بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج کو چلانے والا اللہ، چاند کو چلانے والا اللہ۔ میرے رب کا کتنا حساس نظام ہے۔ اللہ اکبر، دنیا تھک گئی، دنیا اکتا گئی، دنیا پریشان ہو گئی کہ رب کا نظام کتنا حساس ہے۔ آپ نے کیلنڈر بنایا ہوگا، آپ نے شیڈول بنایا ہوگا، آپ نے مسجد میں لگایا ہوگا، آپ نے اس پر لکھا ہوگا کہ فلاں دن فلاں تاریخ مغرب کا ٹائم یہ ہوگا۔ مجھے ایک دن بھی بتا دو سورج ایک دن لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اشراق کا ٹائم لکھا ہوگا، کوئی ایک دن بتا دو سورج نے طلوع ہونے میں ایک دن لیٹ کر دی ہو۔ یہ کون سا نظام ہے؟ فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج کو ٹائم کس نے سکھایا؟ یہ غروب ہونے کا ٹائم، یہ سردی کا ٹائم، یہ گرمی کا ٹائم، یہ طلوع ہونے کا ٹائم۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ چاند جو نکلا تھا بڑے آب و تاب سے چمکا تھا، کبھی چمکتے ہوئے مکمل چمکا تھا، کچھ تاریخیں کچھ راتیں غائب ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اس چاند کو منزلیں بھی ہم نے عطا کی تھیں۔ اللہ تو نے کیوں بنائے؟ سورہ ابراہیم میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، چاند بنایا تمہارے لیے، سورج کو بنایا تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات کو بنایا تمہارے لیے، دن کو بنایا تمہارے لیے۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا۔ اللہ کی قسم یہ جملہ میری آپ کی زندگی کا حوصلہ ہے، یہ جملہ میری اور آپ کی زندگی کا یقین ہے، یہ جملہ میری اور آپ کی زندگی کا بھروسہ ہے۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو مانگا تھا رب نے عطا کر دیا، رب نے تمہیں خالی نہیں لوٹایا۔
اللہ نے ان خالی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا. وہ جو اتنا عطا کرنے والا ہے، ظالموں پھر غیر سے کیوں مانگتے ہو؟ پھر غیر سے کیوں سوال کرتے ہو؟ پھر غیر کے سامنے دامن کیوں پھیلاتے ہو؟ پھر غیر کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیتے ہو؟ پھر غیر کے سامنے التجائیں کیوں کرتے ہو؟ پھر غیر کے سامنے ماتا کیوں رگڑتے ہو؟ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جتنا مانگا تھا میں نے تو وہ عطا کر دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تم جاؤ شمار کرو، تمہیں چیلنج ہے، تم تھک جاؤ گے، تمہارے اعداد و شمار ختم ہو جائیں گے. رب کی نعمتیں کبھی شمار میں آنے والی نہیں ہیں، وہ اتنا عطا کرنے والا ہے. رب نے تو جو تمہیں زمین دی ہے نا رہنے کے لیے، اس پہ ذرا سائنسی حوالے سے تھوڑا سا غور کر لو. اگر دنیا سیارے پہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر دنیا مریخ پہ ہوتی تو کیا ہوگا؟ سائنسدان بتاتے ہیں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا کہ انسان کی بینائی ختم ہو جاتی. دوسرا نقصان یہ ہوتا آپ کی جو ہڈیاں ہیں نا ان میں کام کرنے کے موڑنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ جامد ہو جاتی، یہ اکڑ جاتی، یہ سکڑ جاتی، ان میں پلٹنے کے، ان کے جوڑوں کو تبدیل ہونے کی کوئی طاقت ہی نہ رہتی. رب نے اتنا نظام دیا ہے. ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا سب کچھ میں نے دیا ہے، بڑا ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے تو انسان. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم نذیر، سب کچھ رب دیتا ہے پھر بھی مشرک غیر کے پاس جاتا ہے. اس سے بڑا کائنات میں کوئی ظالم نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن میں تو فرعون کا ظلم بھی موجود، قرآن میں تو قارون کا ظلم بھی موجود، قرآن میں تو قوم سمود، قوم عاد کا ظلم بھی موجود، قرآن میں تو قوم لوط کا ظلم بھی موجود ہے. میرے رب نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو شرک ہے. مشرک پھر بھی غیر کے در پہ چلا جاتا ہے. اس جیسا کائنات میں کوئی غدار نہیں ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی ظالم نہیں ہے. اس نے میرے رب کی ذات کو سمجھا ہی نہیں، اس نے میرے رب کے ناموں کو سمجھا ہی نہیں ہے. میری اس تھوڑی سی گفتگو پہ غور کرے، اگر میرے رب کا نام الرحمن الرحیم ارحم الراحمین سمجھ میں آ جائے، کس کا دل مانے گا کہ وہ غیر کے در پہ چلا جائے؟ اگر کسی کو الرزاق کا معنی سمجھ میں آ جائے، کس کا دل مانے گا کہ وہ قبر کے سامنے ماتھا ٹیک دے؟ اگر کسی کو میرے رب کا نام المجیب سمجھ میں آ جائے، اس کا دل کیسے گوارا کرے گا کہ میں جا کے غیر سے مانگ لوں؟ اگر پھر بھی غیر سے مانگتا ہے، اللہ کی قسم اس جیسا کوئی ظالم نہیں ہے، اس جیسا کوئی غدار نہیں ہے. رب ذوالجلال کی عطاؤں کو سمجھیں، اس کی مہربانی کو سمجھیں، اس رب کی محبت کو سمجھیں اور پھر سوچیں. میں نے حدیث شفاعت شروع میں بتائی تھی، محمد بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے کیوں نہ مانگیں جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں؟ پھر اس سے کیوں نہ مانگیں جس سے اولیاء مانگتے ہیں، جس سے صالحین مانگتے ہیں؟ پھر میرے بھائیو آئے اس رب ذوالجلال کی طرف سے جو عقیدہ توحید بیان ہوا ہے اس کو سمجھیں. مجھے میرے رب کی قسم ہے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں ہے. اہل حدیث و اہل توحید تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، رفع الیدین کا مسئلہ بعد میں، حج کا مسئلہ بعد میں، آمین بالجار فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ بعد میں. سب سے پہلے مسئلہ ہے تو توحید کا مسئلہ، سب سے اول مسئلہ ہے تو توحید کا مسئلہ ہے. معاذ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، سب سے پہلے انہیں بتانا لا الہ الا اللہ. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، سب سے پہلے بتانا لا الہ الا اللہ. علی فتح کا جھنڈا ہاتھ میں. اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، رسول بھی تم سے محبت کرتا ہے. خیبر کی فتح تمہارے حصے میں آنے والی ہے. علی سب سے پہلے تم نے دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. مکہ کا دور ہے، میرے نبی نے 10 سالہ دور میں اپنے صحابہ سے نہیں کہا تم پر نماز فرض ہے، نہیں بتایا زکات فرض ہے، مجھے بتاؤ نہیں کہا تم پر حج فرض ہے، میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا تم پر روزے فرض ہے. اللہ اکبر. ایک ہی مسئلہ بتایا، مسئلہ توحید. میرے نبی طائف میں موجود ہیں، زمین بزار کا مسئلہ تو نہیں تھا نا، طائف میں میرے نبی کو پتھر لگے ہیں. امتیوں مسئلہ توحید ہے. ظالموں گھر تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا نا، اللہ کی قسم میں محمد کا دین تم نے سمجھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تم پڑھو زندگی بھر تہجد،
तहज्जुद के सज्जों में रातें गुजार दो, तुम्हें तौहीद समझ में नहीं आई, तुम्हें मोहम्मद का दीन समझ में नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करो जिंदगी के हर साल हज, तुमने तौहीद को नहीं समझा, तुमने कुछ भी नहीं समझा। मदारिस कायम करो, मसाजिद कायम करो, हजारों मस्जिदें बना दो, पूरी दुनिया में दीन को फैला दो। तुमने तौहीद नहीं समझा, तुमने कुछ भी नहीं किया। पूरी दुनिया में उपास के लोग नौजवानों को हाफिज बना दो, तुमने तौहीद नहीं समझा, तुमने कुछ भी नहीं किया है। दुनिया को ताना दो, उन्हें बताओ हमारी भी मेहनत है, हम दुनिया में चले गए, हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए, फला फला मुल्क में हमने इतनी तबलीग की है, हमने इतनी नसीहतें की हैं, जाओ कुछ भी कर लो, तुमने तौहीद नहीं समझी, तुमने कुछ भी नहीं समझा। मेरे नबी ने पत्थर क्यों खाए थे? मसला तौहीद था। अल्लाह के बंदो, अबू जहल से दुश्मनी क्यों थी? अबू लहब से इख्तिलाफ क्यों था? मसला तौहीद था। अल्लाह के बंदो, इस मसले को समझो। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो हमने कुछ भी नहीं समझा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, अल्लाह मुख्तदियों को हिदायत अता फरमाए। आओ सवाल तो करो कि तौहीद क्या है, आओ पूछो मसला तौहीद क्या है, तौहीद किसको कहते हैं, और फिर तौहीद का जिद है शिर्क। कभी पूछो ना शिर्क किसको कहते हैं? हमने डायरेक्ट कह दिया कि मैं शिर्क से महफूज हूं। मेरे भाइयों, अकीदा तौहीद समझने के लिए जरूरी है, अकीदा तौहीद समझने के लिए जरूरी है। मेरे रब के, अब आपके टाइम कितना? अल-मुख्तसर, तौहीद की 3 अक़साम है। तौहीद रुबूबियत, यानी रब अपने तमाम कामों में यकता है, अपनी जात में अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। नंबर 2, तौहीद की दूसरी किस्म है तौहीद उलूहियत।